قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل نظافت اور جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں خدا نے ان سے محبت ہونے کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب قسم کی خرابی اور ایک برائی جو ہمیں نظر آتی ہے، اور اس برائی سے اور اس معاشرتی خرابی سے جو لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم مختلف جگہوں پر، بالخصوص جو ٹرین کے اسٹیشنز ہوتے ہیں، بسوں کے سٹینڈ ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ گلی محلے سڑکوں کے اوپر پھلوں کے چھلکے پھینک دینا، اشیاء کے ریپرز کو پھینک دینا، یہ ہمارے بالکل عام ہے، اور شاید ہم اسے کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا شاید ہم اسے خرابی نہیں سمجھتے۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، مجال ہے کہ والدین ان کو روکیں یا تربیت کریں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرتے۔ چلتی گاڑی کے اوپر فروٹس کے چھلکے باہر پھینک دینا۔ بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سفر کر رہے ہیں، سفر میں عموماً بسیز کے اندر، وینز کے اندر بچوں کو کیے آتی ہے۔ اب وہ کیے تو انہوں نے شاپر میں کر دی، مگر وہ کیے والا جو شاپر ہے وہ چلتی سڑک کے اوپر پیچھے پھینکتے ہیں۔ اب خدا نخواستہ وہ پیچھے کسی بھی آنے والے کی بائک پر، اس کے کپڑوں پر پڑ جائے۔ پاکی ناپاکی کے معاملات علیحدہ ہیں، اور کپڑے خراب ہونا الگ ہے، ذاتی تعفن اور بدبو کا پیدا ہو جانا الگ ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر لڑائی جھگڑا اور ایک عجیب قسم کا تماشا لگ جانا، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ قابل غور ہیں۔ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور ملک کے اندر جا کے بڑے قوانین کا احترام کرتے ہیں، مگر اپنے وطن کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تنظفوا بکل ما استطعتم فإن اللہ بنى الاسلام علی النظافہ ولم يدخل الجنہ الا کل نظیف۔ اس حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ تم سے جتنا ممکن ہو سکے، یعنی جتنا تمہارے لیے پاسبل ہے، فرمایا صفائی رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی داخل ہوگا جو صاف ستھرا ہوگا۔ اب یہ حدیث دیکھیے کہ ہمارا دین اسلام کس زمانے کے اندر، کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث فرمائی کہ جس زمانے میں مغرب کو ذرا بھر بھی شعور نہیں تھا، اس زمانے کے اندر عرب کی ثقافت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے ذریعے رواج دیا کہ تم سے جس حد تک ہو سکے صفائی رکھو، صاف ستھرے رہو، نظافت کا خیال رکھو، کہ اسلام کی بنیاد نظافت پر ہے اور جنت کے اندر صاف ستھرا داخل ہوگا۔ دیکھیے کہ جب آپ کے بچے یا آپ یا ہم لوگ سڑک چلتی کے اوپر اپنے پھلوں کے چھلکے پھینکیں گے، دیگر چیزیں پھینکیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سب سے پہلے تو ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوگی، ایک تعفن پیدا ہوگا، گندگی پیدا ہوگی۔ چھلکے پھینکیں گے تو اس سے ایک بدبو پیدا ہوگی، اسی بدبو سے امراض اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی سے ایک بڑی اہم چیز، کیلے کے چھلکے کئی جگہوں پر نظر آتے ہیں کہ پھینکے ہوتے ہیں، ان کیلے کے چھلکوں سے اگر بائک کا ٹائر پھسل جائے یا کسی چلتے آدمی کا قدم آئے اور قدم پھسل جائے، کس قدر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر شاید ہم اسے عجیب چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ کئی موقعوں پر بائک پر سفر کرتے ہیں، اب جو پان کھا رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، یا جو پان گٹکا نہیں بھی کھا رہا، ویسے ہی منہ میں لعاب آیا، وہ ادھر کو منہ کر کے تھوکتا ہے، اب پیچھے جو بائک والا ہے اس کے کپڑے خراب، اگر پان تھا تو نشان پڑیں گے، علیحدہ نشان دھونا ایک الگ مصیبت بن گئی، یا اگر پان نہیں تھا، گٹکا نہیں تھا تو تھوک ہی تھا، تو تھوک بھی کوئی بندہ اسی کا پسند تو نہیں کرتا کہ اس کے تھوک کے قطرات اس پر ڈالے جائیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بائک پر سفر کرتے ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حرکت کتنے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو راستے کے اندر چھلکے پھینکنا، اس طرح کا کچرا پھینکنا، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو، اپنے وطن کی سڑکوں کو خراب کرنا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا پایا، تو آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرمائی رزق کے حوالے سے۔ اب یہ حدیث مبارک اگرچہ رزق کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ رزق کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، مگر آپ دوسرے پہلو سے غور کیجئے تو یہاں پر گھر کو صاف کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا گیا کہ اس طرح گھر کے اندر روٹی کے ٹکڑے پڑے ہونا، یا اس طرح سبزیوں کے چھلکے یا پھلوں کے چھلکے پڑے ہونا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک پہلو اور ایک سبق اپنے گھر کو نظافت والا بھی رکھنا ہے۔
حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ اپنے گھروں کو، اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو اور یہودیوں کے مشابہ نہ کیا کرو، کیونکہ ان کے گھروں کے اندر گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، تو تم اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر، اپنے گلی محلے، اپنے وطن کی سڑکوں کو اس طرح کی گندگی پھیلانے سے محفوظ رکھے۔